السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان میں عام آدمی کو لوٹنے کا، فراڈ کرنے کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں، دیگر مختلف شعبے ہوں، لیکن اب سب کا راستہ روکنے کا وقت آ گیا ہے، اور جو لوٹتے ہیں ان سے رقم کی وصولی اب اس رقم پر نہیں ہوگی کہ 10 سال پہلے جو آپ نے پیسے وصول کیے تھے، اب منافع کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں خربوں روپے کی سرکاری اراضی جو قیام پاکستان کے بعد وفاقی صوبائی حکومت کی ملکیت ہونی چاہیے تھی، وہ نجی لوگوں کے ملکیت میں تھی، بااثر لوگوں کے، اس کا آج سٹیٹس کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پریزاد ڈرامہ اسلام آباد کے اندر ایک مشہور گلبرگ گرین سوسائٹی میں ایک بڑے پیلس میں ہوا تھا جس کے بڑے چرچے تھے، وہ پیلس کس نے کس رقم کے ساتھ خریدا تھا وہ بھی پکڑا گیا، اور اس کے ساتھ مختلف لوگ جو پاکستان میں منی لانڈرنگ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، وہ پرائیویٹ افراد ہوں یا سرکاری افسران ہوں، بیرون ملک جا کے اثاثے اور جائیدادیں خریدتے تھے۔ نیب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیرون ملک ان جائیدادوں کو فریز کروا دیا گیا ہے، اور وہاں پر وہ جائیدادیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے جو ایک سیف ہیون اور ایک پیراڈائز تصور کیا جاتا ہے متحدہ عرب امارات کو، نیب متحدہ عرب امارات پہنچ گیا ہے۔ وہاں پہ جن لوگوں کی بے نامی جائیدادیں ہیں، جن کی غیر قانونی آمدن سے بنائی گئی جائیدادیں ہیں، اور جنہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں، سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ اس تمام تر ان پہلوؤں کی تفصیلات آپ کے ساتھ آج کی اس ایکسکلوسیو ویوز میں اپنے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ امریکہ کے ساتھ نجی شعبے کی شراکت داری نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ سنرجی ریفائنری نے $430 ملین کا کروڈ آئل امپورٹ کر کے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے پوری مارکیٹ کو، جہاں پر ساورن گارنٹیز انوالو نہیں تھیں، اور امریکہ سے پاکستان کو خام تیل لانا ایک ناممکن بات سمجھی جاتی تھی۔ اس کا پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ تھرڈ پارٹی گیس کی فروخت کے لیے اوگرا لائسنس ایک سب سے اہم شرط ہے، اور کچھ کمپنیاں لائسنس لینے کے لیے اوگرا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ان کی کوششیں پکڑی گئی ہیں، اور ان کوششوں کے پیچھے کون سی اہم وزارت تھی، اور اوگرا کے اس نوٹس کے بعد اب ان کیسز کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی تفصیلات بھی ایکسکلوسیولی خالد مصطفیٰ صاحب سے جانیں گے۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑا سا میں پاکستان امریکہ کے مابین تجارتی تعاون اور کوپریشن کو پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آپ کی بڑی ڈیٹیل سٹوری تھی۔ امریکہ سے خام تیل امپورٹ کرنا خام خیالی تھی، بالکل بہت دور ہے، کمرشلی وائبل نہیں ہے، اور گورنمنٹ ریفائنریز جہاں گورنمنٹ کا سٹیکس ہیں وہ بھی کوئی سٹیپ لینے کو تیار نہیں تھا، لیکن پھر ایک سنرجی آئل ریفائنری نجی شعبے کی سب سے بڑی نجی شعبے میں، اور پاکستان کی ویسے بھی 1.5 لاکھ ٹن صلاحیت کی سب سے بڑی آئل ریفائنری نے وہاں سے گزشتہ سال خام تیل کے کارگو منگوا کے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا، اور اب ہر ماہ تقریباً آنے کا یہ سلسلہ جاری ہے، 1 سے 2 ماہ بعد ایک کارگو آ رہا ہے۔ آپ کی اس خبر کے مطابق $430 ملین کا خام تیل امپورٹ کیا جا چکا ہے۔ بالکل، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے پاکستان اور امریکہ کے مابین جو تجارتی توازن ہے اور جو تجارتی تعلقات ہیں، اس کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا آنے والے دنوں میں؟ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی پاکستان اور جو امریکہ کے تجارتی تعلقات تھے، اس میں جو امریکہ تھا وہ ہمیشہ اس کو تجارتی خسارے کا سامنا تھا جی، اور جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی اور تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کن کن ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ چل رہا ہے، جی، تو اس کے حوالے سے انہوں نے پھر ان پہ ٹیرف لگانا شروع کیا۔ بالکل صحیح۔ ہم پہ انہوں نے 19% ٹیرف لگا دیا اور کہا کہ جی آپ کی جو امپورٹس ہیں ہماری طرف یعنی US کی طرف وہ $6 بلین کی ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹس پاکستان کی طرف ہیں $3 بلین کی ہیں، رائٹ، اور $3 بلین کا خسارہ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ $3 بلین اس کو خسارے کو پورا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بیلنس کریں، ٹھیک ہے نا، ہم سے بھی کوئی چیزیں آپ خریدیں۔ تو پھر اس سناریو میں یہ بڑا ضروری تھا کہ کیا کیا جائے۔ جو کام حکومت نے کرنا تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کر دیا۔ سنرجی کو ریفائنری سامنے آئی، اور بڑی صاحب انہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ ایک تو یہ تھا کہ دنیا دھنگ رہ گئی، اور جو سارے ماہرین تھے وہ بھی دھنگ تھے، پریشان تھے، اکانومسٹ بڑے بڑے ہمارے پریشان تھے کہ یار وہاں اتنی دور امریکہ سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں WTI
یعنی کہ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو ان کا ہے کروڈ آئل وہ کر رہے ہیں اتنی دور سے، اس کے فریٹ چارجز بہت زیادہ ہوں گے، تو یہ کیسے آپ اکنامیکلی وائبل ہوگا؟ تو اکنامیکلی وائبل بنانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے لارج ویسل جو ہے نا وہ امپورٹ کیے، 100 ملین بیرلز کا ویسل، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے امپورٹ کرنے کیے، اور پھر ان کے پاس جو سنگل مورنگ پوائنٹ جو ہے وہ ان کے پاس فیسلٹی ہے، آپ کو پتہ ہے ہب کے پاس ہے، ڈیپ سی میں ہے، اور یہی ایک بڑی ایڈوانٹیج، بالکل، اور 26 میٹر کا جو ہے نا ڈرافٹ ہے وہاں پہ بہت گہرا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے شپ وہاں پہ آ سکتے ہیں، بڑے بڑے آئل ٹینکرز وہاں پہ آ سکتے ہیں، ان کی ہینڈلنگ کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھٹی صاحب سنرجی کو جو ریفائنری ہے انہوں نے اکتوبر میں یہ کام شروع کیا امپورٹ کرنے کا۔ تو جب انہوں نے اکتوبر کیا، نومبر کیا، پھر دسمبر کو چھوڑا، دسمبر سے انہوں نے ایکچولی افریقہ سے منگوا لیا تھا، پھر جنوری، فیبرری، اب فیبرری میں بھی اب ایک آئے گا اور مارچ میں بھی ایک آئے گا، تو ٹوٹل جو ہے نا ابھی تک مارچ تک جو ہے نا وہ 6 جو ہے نا کارگوز آ رہے ہیں، تو ان کی جو لاگت ہے وہ 430 ملین ڈالر کی یہ لاگت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹ، اس سے کیا ہوگا کہ امریکہ کی جو شکایت تھی نا وہ بھی دور ہو جائے گی، اور فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سنرجی کو ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی ہے، ان کو فائدہ، دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ فائدہ ان کو کیسے ہو جائے گا، فریٹ چارجز تو بہت زیادہ ہیں۔ تو ایکچولی یہ ہے کہ WTI جو ہے، جو کروڈ ہے، یہ سویٹ کروڈ ہے، اس میں فرنس آئل بہت کم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس میں سے میکسیمم جو ہے نا آپ کا ڈیزل بن جاتا ہے، میکسیمم آپ کا پیٹرول بن جاتا ہے، اور جتنی پیٹرولیم پروڈکٹس میکسیمم بن جاتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ بلک میں لے کے آ رہے ہیں، بڑا ویسلز لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو جو ہم مڈل ایسٹ سے جو منگواتے ہیں، جو ہم لائٹ کروڈ منگواتے ہیں، اس کی نسبت یہ جو کروڈ ہے یہ 3 سے 4 ڈالر پر بیرل یہ سستا ہوتا ہے، تو وہ جو فریٹ چارجز تھے نا اس سے وہ آف سیٹ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بقایا ان کو بڑا فائدہ ہے کہ کیونکہ وہ سویٹ ہے، تو اس وجہ سے ان کو بڑا فائدہ ہے۔ اتنا بڑا ایڈوانٹیج اس نے حاصل کیا ہے سنرجی کو نے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا پیٹرولیم ڈویژن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا ڈسکریجنگ ہے۔ کوئی بھی ایسی کمپنی ہو جو اس طریقے سے آؤٹ کلاس پرفارم کر رہی ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، راستے میں روڈ اٹکائے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ؟ بٹ صاحب ایکچولی جو ہے نا جو بیوروکریسی ہے نا، ریڈ ٹیپزم، یہ ہمارے ملک میں ایک عذاب سے کم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ جو لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے سرکاری، اس کو سمپل بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ منسٹریز ایسی ہیں پاکستان میں جن کو ہم اکنامک منسٹریز کہہ سکتے ہیں، ان میں انرجی منسٹریز بھی آتی ہیں، جس میں پاور ڈویژن ہے، جس میں یہ آ جاتی ہے پیٹرولیم ڈویژن ہے، کامرس ہے، EAD ہے، فنانس ڈویژن ہے، اور FBR ہے۔ ان میں جو ہے نا بیوروکریسی نہیں ہونی چاہیے، ان میں اسپیشلسٹ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے، اور وہ جو ٹائم کے پہ جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ کریں، تاکہ کیونکہ یہ جو ہے نا انرجی سیکٹر، آئل اینڈ گیس سیکٹر، اس میں ٹائم کی بڑی ویلیو ہے۔ اگر آپ نے ڈیلے کر دیا ڈیسیژن میکنگ تو اس سے بڑا امپیکٹ آتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے آن ٹائم ڈیسیژن کیا تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اب بیوروکریسی جو ہے نا ہماری جو روایتی بیوروکریسی ہے، اس سے نا ان تمام منسٹریز کو اب پاک کرنا ہوگا، تاکہ ہم یعنی صحیح معنوں میں یعنی ملک چلانے کے قابل ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ خاصا میں آگے بڑھتا ہوں، آپ نے کہا کہ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیژن ہونا بڑا ضروری ہے، وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ جی ہاں، اوگرا کے اندر ریسنٹلی آپ کی سٹوری کے مطابق ایک پبلک ہیئرنگ ہوئی جس کے اندر تھرڈ پارٹیز گیس سیل فروخت کرنے کے لیے لائسنس کا حصول جس کا مقصد تھا، بالکل، اور وہاں پہ 3 کمپنیاں غالباً آئیں۔ جی ہاں، ان کا میں جاننا چاہوں گا وہ ہیں کون سی۔ انہوں نے اپلائی کیا اور اس پبلک ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو گیس سیل کرنی ہے، جس ENP کمپنی سے آپ نے گیس خریدنی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ وہاں پہ کیا ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اوگرا کو خط لکھنا پڑا، اور کیا اس کی فائنڈنگز ہیں؟ بٹ صاحب یہ 16 جنوری کو ہیئرنگ ہوئی تھی، اس میں کافی جو تھی نا کمپنیز سامنے آئیں، وہ تھرڈ پارٹی کے طور پر وہ کام کرنا چاہ رہی تھیں، تو اس کے لیے لائسنس لینا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے 3 کمپنیز ایسی آئی ہیں جن کی جو نا جن پہ شک کیا گیا، اور جن کا
جو ڈاکومنٹس تھے وہ جو نا وہ کلیئر نہیں کیے ریگولیٹر نے. کون سی کمپنیز ہیں؟ یہ 3 کمپنیز ہیں جن کا نام ہے, ایک تو ہے ایسن گیس مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, دوسری ہے بلو گیس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, اور ایک ہے ماسٹر مارکیٹنگ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ. اچھا یہ جو ہے نا بھٹی صاحب, ان کو یہ تھا کہ انہوں نے پہلے کسی بھی E&P کمپنی کے ساتھ اپنا سیلز پرچیز ایگریمنٹ کرنا تھا, تب وہ انہوں نے ان کو ملنا تھا لائسنس. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کی ملی بھگت اچھا سوئی گیس کمپنیز کے ساتھ, تو ان سے لیٹر تو لے لیا E&P کمپنیز کے ساتھ, نہیں E&P کمپنیز کے ساتھ, ہاں E&P کمپنیز, چونکہ وہ لیٹر E&P کمپنیز سے لے کے آنا تھا, تو انہوں نے نا وہ جعلی ان سے لے لیا. لیکن جب پروب کیا کہ یار واقعی آپ نے سیلز پرچیز ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور یہ آپ نے, تو انہوں نے جو DGPC سے نا انکوائری کروائی کہ پروب کریں اس میں, اور آپ جو ہے نا ہمیں آپ بتائیں کہ یہ واقعی صحیح بات ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ آلریڈی گیس ایلوکیٹڈ ہے. اچھا, تو جو ایلوکیٹڈ جو وہ لیٹر لے کے آئے تھے E&P کمپنی سے, وہ گیس آلریڈی گیس کمپنیز کو ایلوکیٹڈ ہے, وہ ایلوکیٹڈ ہے, تو اس کی بیس, اسی گیس کی بیس کے اوپر یہ لائسنس لینا چاہ رہے تھے. تو یہ سارا ایک نا فیک ڈاکومنٹس آپ سمجھ رہے ہیں. DGPC نے بڑا کمال کیا. تو DGPC نے بھی کیا, ریگولیٹر نے بھی اپنی کی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ تینوں کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے, تاکہ وہ کبھی بھی, ایک تو انہوں نے 2 نمبری کی ہے, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی E&P کمپنیز ہیں اگر تو انہوں نے کسی کے پریشر پہ وہ لیٹر دیا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں جی, پریشر پہ دیا؟ میرے خیال میں پریشر پہ دیا گیا ہے, اور منسٹری میں جو ٹاپ موسٹ جو ہمارا جو آفس ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے, 2 ہی ہوتے ہیں, ایک سیکٹری کا ہوتا ہے, ایک منسٹر صاحب کا ہوتا ہے. تو اب زیادہ تر ہے منسٹر صاحب کے آفس سے کوئی فون گیا ہے کسی E&P کمپنی کو, جی کہ یار آپ ان کو نا لیٹر دے دیں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن جس فیلڈ کے حوالے سے وہ ان کو لیٹر دیا گیا, وہ جو فیلڈ ہے وہ آلریڈی ایلوکیٹڈ ہے. تو یہ سوال ہے اب یہ ہے کہ یہ مال اٹینشنس اگر لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہوں, تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا بھٹی صاحب, پیٹرولیم منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. اگر انہوں نے کال نہیں کی تو ان کے آفس سے اگر کسی نے کال کی ہے اس کے خلاف نوٹس لیں, اور DGPC نے جس نے یہ جواب دیا اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب یہ جو ہے نا, یہ اب آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے. یہ فیورٹزم نیپوٹزم جو ہے نا آل دا ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہے. اور میں یقین جانے کہ میں بڑا جو تھا نا خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں نے کہا جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب چلے گئے ہیں, اب ایک ینگ لیڈر مل گیا ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کو, اور مجھے لگتا ہے کہ ریفارمز بھی ہوں گی, اور جو ہے نا یہ کمپٹیٹیو ماحول میں کام ہوگا اور آن میرٹ کام ہوگا. لیکن وہ مجھے جو ہے نا نظر نہیں آ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, اگر یہ دیکھیں آگرہ چیئرمین جو ہے نا انٹیگریٹی والا بندہ ہے, وہ بندہ جو ہے ریٹائر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اوگرا کیا کرے گا؟ اوگرا کا بڑا امتحان میں ہے. اگر اوگرا کوئی جواب مل گیا ہے تو کیا اب اوگرا پریشر پہ تو نہیں آ سکتا پھر کہ نہیں جناب کریں لائسنس ان کو شو؟ نہیں, میرے خیال میں اوگرا ڈیلے کر دے گا اس کو, کم از کم یہ چیئرمین تو نہیں کرے گا. اچھا, نیکسٹ جو چیئرمین ہے جس کو یہ لانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک, شاید وہ کر دے آ کے. لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ جو بیوروکریٹ کی اطلاعات آ رہی ہیں. ہاں اچھا, اور وہ بھی DMG گروپ کے, تو پھر تو ہو جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے, DMG گروپ والے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ویسے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو ان کا فاؤل جو ہے نا فاؤل پلے وہ پکڑا گیا ہے, آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. اور DGPC نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ ایلوکیٹڈ گیس ہے آلریڈی, تو یہ جو انہوں نے گیس سیلز کا جو ایگریمنٹ بنوایا ہے یہ جعلی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جب انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے, آگرہ نے بھی اپنی کارروائی مکمل کر دی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ جو ڈیسیژن ہے نا یہ خواہشات کے مطابق ہوگا. یہ خواہشات جو ہے ملک صاحب کو اس کی وضاحت ضرور دینی چاہیے, اس کو پروب کریں. اگر انہوں نے کال نہیں کی, انہوں نے انفلوئنس اپنا نہیں کسی کمپنی پہ شو کیا, پھر جس نے ان کے آفس کو مس یوز کیا اس کے خلاف ایکشن کریں کہ کس طریقے کے ساتھ ایک کمپنی کو E&P کمپنیز کے ذریعے سے ان کو ایک پریشر کے تھرو آپ لیٹر ایشو کروا رہے ہیں جس کی بیس کے اوپر لائسنس ایشو ہونا ہے. اس کی بنیاد یہ آپ غلط رکھ رہے ہیں, تو بعد میں مارکیٹ میں آ کے وہ کمپنیاں کیا کریں گی؟ بالکل یہی بات ہے. بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اب اٹس اے ہائی ٹائم کہ تمام جو منسٹریز ہیں اور میں جو گھوٹالا ہوتا ہے اس کی طرف اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. SIFC کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. نیب جیسے کہ اب آپ سے بات ہوگی نیب کے حوالے سے, تو نیب کو بھی ان چیزوں کو
متحرک ہو کر دیکھنا ہوگا. حالانکہ یہ بڑی ٹرکی چیزیں ہوتی ہیں, بڑی تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال یہ تو 2 نمبری ہو رہی ہے نا. بالکل صحیح. تو اس 2 نمبری کو ختم کرنا چاہیے. یہ فیورٹزم نیپوٹزم نے آلریڈی ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لیکن بٹی صاحب آتے ہیں, آج نیب میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کافی جو ایمیننٹ جرنلسٹ تھے وہاں پہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے بریفنگ کی اور انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو جو پاکستان کی جو سرکاری جو زمینیں تھیں وہ کچھ وڈیروں نے اپنے, بے شک وہ سندھ کے وڈیرے ہوں, KPK کے خان ہوں, اور ہمارے جو ہیں وہ سردار ہو, چودھریز ہوں پنجاب کے, انہوں نے اس زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. کیا وہ زمینوں کا کیا مستقبل ہے اس کے حوالے سے. پھر جو ریلوے کی زمینیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, اور کچھ لوگوں نے جو ابھی یہ جو کافی عرصے سے پچھلے 1-2 ڈیکڈ سے یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک بہار چڑھا ہوا ہے لوگوں کو, بڑی ڈیولپمنٹ. تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں زمینیں ان کے پاس ہوتی نہیں ہیں, لیکن یہ فائلیں بیچتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. وہ دن گئے. اور پھر جو بڑے بڑے پیر فقیر ہیں اور گدی نشین ہیں, انہوں نے جو زمینیں گورنمنٹ کی گھیری ہوئی ہیں, تو یہ ہوش ربا جو ہیں انکشافات آج ہوئے ہیں وہاں پہ. تھوڑا سا ہمارے قارئین کو ذرا بتائیں کہ, اور انہیں بتائیں کہ اب جو ہے پاکستان کا جو نیب ہے اس کی ڈائریکشن اب صحیح سمت چل پڑی ہے. بالکل ٹھیک خان صاحب, بالکل اس کی سمت بتاتے ہیں, اور بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ جگہ رہتی ہے, لیکن نیب نے سال 2025 میں بہت آؤٹ کلاس پرفارم کیا ہے. اچھا. چیئرمین نیب ایک مصروف تھے, انہوں نے بریفنگ دینی تھی لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے. لیکن ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر صاحب اور ان کے DG آپریشن ہیں امجد اولک صاحب. اچھا. میں دونوں کی ان کی بریفنگ سن کے, ان کی پریپریشن, ان کی باڈی لینگویج اور جس طریقے کے ساتھ پین لے کر چیزوں کو انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید چیزیں ہونے جا رہی ہیں, بڑی امپریسو ہیں. بریفنگ تو اتنی ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ بھی اس پہ بات کرتے رہے نا تو ہمارے ویورز بھی سننا چاہیں گے, لیکن بڑے بڑے کام کر دیے نیب نے. اچھا. نیب نے ڈائریکشن سیٹ کر دیے. کل بھی تھوڑا یہ کیسز رکھ لینا تو کل بھی بات کریں گے. انٹرنلی بڑی گڑبڑ تھی, اس کو بھی انہوں نے دور کیا ہے, اپنا بھی انہوں نے محاسبہ کیا اور اپنے پورے سسٹم کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کیا. اس کے نتیجے میں پہلی بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر نا مجھے خود پتہ ہے بڑے بڑے کیسز ہوئے, سٹنگ پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل منسٹرز ہوں, ان کے خلاف نامعلوم درخواست کے اوپر کاروائیاں ہوتی رہیں. اچھا. بزنس مینوں کے خلاف نامعلوم درخواستوں پہ کاروائیاں ہوتی رہیں. ابھی راستہ بند کر دیا گیا. اچھا. کوئی غلط درخواست دیتا ہے اور وہ ثابت ہو گئی کہ غلط ہے, بلیک میلنگ کا تھا, تو اس کے خلاف بھی نیب قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. جو درخواست اب آتی ہے نیب اس کو بلاتا ہے, فزیکلی اپیئر ہونا پڑتا ہے, ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ یس یہ کمپلینٹ میں نے کی ہے اور میرے اس کے مطابق یہ ریکارڈ ٹھیک ہے. تو بڑا انہوں نے اسکروٹنی کی ہے. اس اسکروٹنی کے باوجود اچھی بات ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے نیب کے اوپر سال 2025 کا داد و شمار کے مطابق. اچھا. پہلے لوگ سال 2024 میں 1804 درخواستیں تھیں کرپشن کے خلاف, تو 2025 میں 1951 درخواستیں آئی ہیں. صحیح. تو میں نے ان سے سوال بھی کیا کہ میں نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کرپشن کی شرح بڑھ گئی ہے, لوگ دھڑ دھڑ درخواستیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, نیب کا لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی میں اسلام آباد سے کراچی تک, پشاور سے لاہور تک اسکینڈل ہی اسکینڈل تھے. صحیح. نیب ان کے پیچھے گئے, ریکوریز کی ہیں, لوگوں کو پیسے واپس دلوائے ہیں اور منافع کے ساتھ دلوائے ہیں. کچھ کیسز کے اندر ڈبل رقم لوگوں کو رقم ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب نیب نے سال 2025 میں 22 ارب ڈالر کی ریکوریز کی ہیں. اب یہ سب کے لیے وہاں بڑا سرپرائز تھا کہ یار یہ کیا داد و شمار ہے, یہ گورکھ دھندوں تو نہیں ہے, جو کہ 6213 ارب روپے بنتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس کا انہوں نے سارا بریک اپ دیا جس کے اندر جی یعنی 6.2 ٹریلین 6.2 ٹریلین جی. ٹھیک ہے. اور انہیں وہاں 282 روپے کے لحاظ سے اس کو 22 ارب ڈالر یہ اس کی اماؤنٹ بنتی. جی ہوا یہ جناب کہ آپ کی وفاقی کی 29,80,000 ایکڑ اراضی. اچھا. 29,80,000 ایکڑ اراضی 1947 سے لے کے مختلف ادوار میں اچھا مختلف بڑے بڑے بااثر لوگوں کے قبضے میں جاتی رہی. جعلی طریقے سے وہ آگے ان کی رجسٹریاں انتقال ہوتے رہے. نیب نے یہ اراضی ان تمام لوگوں سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کیے, صحیح, ریکارڈ چیک کروائے اور پھر سرکاری لیٹر انہوں نے دکھائے. اور یہ جو اماؤنٹ ہے ان کی جس کے اندر یہ جو صرف اراضی کی بات کریں تو یہ اراضی ہے 5.97 ٹریلین کی. اچھا. مطلب 5,000
60 نہیں 5,970 ارب روپے کی. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو انہوں نے کیش ریکوریز کی ہیں کچھ کیسز میں 89 بلین روپیز ان سرکاری املاک کے عوض انہوں نے رقم بھی خزانہ میں جمع کروائی ہے. اچھا گڈ. اس کے اندر گولڈا کے اندر نا جی ایک بڑا ہی پرانا اسکینڈل ہے جی, بہت بڑا. اچھا. سی ڈی اے کے لینڈ تھی اور وہاں پہ گولڈا کے مالکان نے اس کو سی ڈی اے ریکارڈ کے اندر ملی بھگت سے اس کو جو اس کے ان ماضی کے اندر بہت سی ان کی ٹرانزیکشنز ہوئیں, انہوں نے یہ زمین اپنے پاس رکھ لی. اچھا. اور جب نیب نے تحقیقات کی اور اس کے لیے ایک مخصوص فارمولہ استعمال کیا گیا جسے نارمی ہم کہتے ہیں نا جی, وہ ایک خاص قسم کا فارمولہ تھا. بلایا گیا, ان کو کہا گیا کہ یہ وہ راستے ہیں, یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, یہ سرکار کے ساتھ فراڈ ہے, آپ کو زیب نہیں دیتا, یہ زمین دے دیں, یہ پیسے دے دیں, جس کی مالیت بنتی ہے 29 ارب روپے. یہ گولڈا کا بڑا مشہور گدی نشین خاندان ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا, ایک تو مجھے بھی نام نہیں بتایا گیا. اچھا ٹھیک. لیکن گولڈا کے اندر جو E11 ہے, اچھا, اس کے جو مالک ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا. اس کے مختلف وہاں لوگ مالک ہیں جو جدی پشتی چلتے چلے آ رہے یہ ہیں. کتنے کنال زمین ہے؟ 51 کنال زمین جی, اچھا اور 29 ارب روپے اس کی مالیت. اچھا. 20 سال سے یہ اسکینڈل چل رہا تھا. یہ زمین نیب نے وہاں سے ریکور کرا کے سی ڈی اے کے نام پہ ٹرانسفر کرا دی ہے. زبردست. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیں کوہستان اسکینڈل. اچھا. وہ بڑوں کے نام ابھی آنا باقی ہیں, اچھا. کلارک ڈمپر ان کے نام آ رہے ہیں. دیواروں میں سے پیسے نکالیں, اچھا. آٹے کے ٹرنکوں میں سے پیسے نکالیں, پینٹ کے ڈبوں سے پیسے نکالیں. 26 ارب روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے. اچھا. گلبرگ گرین کے اندر ایک پیلس ہے, پریزاد ڈرامہ وہاں بنا. اچھا. لوگوں نے کہا یار کیا گھر ہے, یہ پاکستان کا سب سے ایک یونیک ایک وہ گھر ہے, اربوں روپے کا مالیت کا. وہ اس کوہستان اسکینڈل کا جو ملزم ہے اس نے وہ خریدا ہوا تھا. یہ ملزم ہے کون؟ یہ بھی یہ کلرک لیول کے لوگ ہیں, ڈمپر ڈرائیور. اچھا یہ جن کے نام پہ قانونی طور پہ رکھے ہوئے تھے, پیچھے کہانیاں اور ہیں. اچھا. 62 لوگ اور ہیں. نیب نے کہا, نیب نے اپنی ایس او پیز چینج کی ہیں, وہ اب نام بھی اس طرح ڈسکلوز نہیں کرتے, اور جب تک انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ نہیں ہوتی اس وقت تک لوگوں کا انہوں نے کہا ہم نے سیاستدانوں کا, بیوروکریسی کا, تاجروں کا اعتماد بھی بحال کیا ہے. اس وقت تک اس بندے کو وہ ایکیوز نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. جب تک ان کو انیشل کوئی چیز مل نہیں جاتی, انویسٹیگیشن میں اپ گریڈ نہیں ہوتی, انکوائری ہے تو اس کو لکھیں گے ڈیفینڈنٹ جی. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو اب ایکیوز نہیں لکھا جاتا. یہ انہوں نے ریکوری کر لی جناب. اس کے بعد آپ جناب آ جائیں جو تو بڑی انہوں نے اور کام کیے. منی لانڈرنگ بہت بڑا میٹر ہے آپ کا, بہت بڑا کیس ہے, لوگ کرتے ہیں یہاں سے. بیوروکریسی و خواجہ آصف صاحب کے مطابق پرتگال کے اندر بیوروکریس بیٹھے ہوئے, ابھی بھی یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں. پولیس افسران UK کینیڈا آگے پیچھے جائیدادیں بنا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات تو بھرا پڑا ہے نا. نیب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیرون ملک وہ افسران, وہ سیاستدان, وہ تاجر جنہوں نے یہاں فراڈ کر کے رقم نکالی ہے, پھر منی لانڈرنگ کیا, وہاں جائیدادیں بنا لی, ریلیکس ہو کے بیٹھے تھے. نیب پہنچ گیا وہاں یورپ میں اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک میں. اچھا. نیب نے کورٹ سے یہاں سے آرڈر لے کے پرسو کیا, وہاں پہ ان جائیدادوں کو نیب نے منجمد کروا دیا, اٹیچ کروا دیا, فریز کروا دیا جی. گریٹ. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا کام ہوا ہے. اس کے بعد کرپٹو کرنسی ہے, ریل اسٹیٹ ہے, یہاں کے کرپشن کی رقم ہے. دبئی چلو جی, دبئی انویسٹ کرو. نیب پہنچ گیا جی دبئی. لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. زبردست. نیب پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے. اچھا. اس کے ابھی ریسنٹلی ڈی جی نیب آپریشن امجد اولک صاحب, میں ان سے بڑا امپریس ہوا ہوں. بڑے شاندار انہوں نے بریفنگ دی اور بڑی اچھی رپیوٹ کے حامل ہے. بڑا وہ کام کر رہے ہیں. ابھی دبئی سے ہو کے آگے سب لوگ تیار ہو جائیں. اچھا. پاکستان کے نیب کا اور متحدہ عرب امارات کے نیب کا MOU ہونے جا رہا ہے. اچھا. جس کے اندر انفارمیشن بھی ایکسچینج ہوگی, کاروائی کے لیے ایکشن جائے گا لیٹر تو کاروائی بھی ہوگی, بینک اکاؤنٹ بھی وہاں پہ فریز ہوں گے, جائیدادیں بھی اٹیچ ہوں گی. تو اب دبئی کے اندر بھی یہ کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو کیپٹل فلائٹ ہوتی تھی اور یہاں سے لے کے لوگ جو ہے جی بالکل جو فراڈ کر کے چلے جاتے تھے, ان کے پیچھے پہنچ گئے نیب. جب ایک اور ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں لوٹی جا رہی ہیں, اشتہار لگایا, ایڈ دیا, پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگ عدالتوں میں نیب میں دھکے کھا رہے ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں. نیب نے ان کے گرد شکنجہ کس کے ریکوریاں شروع کر دی ہیں. لیکن اب نیب نے آنے والے چند دنوں میں ملک بھر کے اندر جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا جو اپرووڈ لے آؤٹ پلان ہے نیب کی ویب سائٹ پہ ہوگا. آپ نے جائیں گے دیکھیں گے فلاں سوسائٹی A بلاک اس کا B اس LOP میں اپرووڈ ہے کہ نہیں,
ایک تو آپ وہیں ہٹ جائیں گے پیچھے، یار یہ غلط جگہ، ادھر نہیں جانا. صحیح. پھر بھی آپ کو کنفیوژن ہے، نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو نیب ایک ہیلپ لائن قائم کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کال کرنی ہے، نیب کو وہاں آپ کو رسپانس دیا جائے گا، آپ کو آپ کی کیوری آپ کی نوٹ کی جائے گی. 3 سے 7 دنوں کے دوران آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے کہ نہیں. اس کا LOP، سوسائٹی تو اپروو ہوتی ہے، اس کے پاس ہے 500 کنال اور وہ 20,000 کنال بیچی جا رہی ہوتی ہے. نیب بتائے گی کہ اس کی یہ جگہ اپروو نہیں ہے، یہاں انویسٹمنٹ کرے یا نہ کرے. یہ سروس بھی عوام کے لیے ہونے جا رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر نیب نے روڈا، جو کہ بہت بڑی ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، وہاں پہ بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی ہیں، وہاں پہ نیب نے فائل کلچر ہی ختم کرا دی. وہاں کوئی فائل جاری نہیں ہوئی. وہاں پہ جس کو انہوں نے جو پلاٹ لیے نا، جو پیمنٹ دی ہے، ڈاؤن پیمنٹ بھی دی ہے نا، اس کے لیٹر پہ LOP پلان کے مطابق پلاٹ نمبر مینشن ہے، یہ نیب نے کروا دی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو کہ آج کچھ وقت کی کمی ہے، ہم کل بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اوور آل نیب نے نہ صرف جو اپنی گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو بچایا ہے. میں نے وہاں سوال کیا، اگرچہ اس کا جواب نہیں دیا. چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے قانون کے اندر ترمیم بھی کی جا رہی ہے. اور شاید آنے والے دنوں میں نیب کا جو دائرہ کار ہے کرپشن کیسز میں 50 کروڑ کا، اس لیب کو کم کر کے شاید 20 یا 30 کروڑ کر دیا جائے. تو نیب پھر ان کیسز کے پیچھے بھی جائے گا. تو اوور آل چیئرمین نیب، ان کی ٹیم نے، میں تو بڑا امپریس ہوا ان کے کام سے. ان کی ذمہ داری بھی تھی، ڈیوٹی بھی تھی، لیکن انہوں نے ڈیوٹی نبھا کے دکھائی ہے، ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے. تاجروں کا، بیوروکریسی کا، صنعت کاروں کا، سیاستدانوں کا انہوں نے اعتماد بھی بحال کیا ہے. جو انوالو ہے اس کو بڑے طریقے سے انہوں نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی چھانٹی کرنی ہے. کمپلیننٹ سے لے کے ڈیفینڈنٹ اور ڈیفینڈنٹ سے ایکیوز تک انہوں نے اب کافی حد تک انشور کیا کہ کسی سے زیادہ. ایون ان 2-3 سالوں میں پولیٹیکل کیسز بھی نہیں بنے خالد صاحب، جو ماضی میں بنتے تھے. جینون کیسز بنے اور پھر ان کو فکس کیا گیا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ نیب کی یہ کاروائیاں آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی جاری رہیں گی. نیب کی جتنی مؤثر کارروائی ہوں گی، اسی سے ہی پاکستان کا عالمی سطح کے اوپر تشخص بہتر ہوگا، IMF کے کنسرن بھی دور ہوں گے، اور عام آدمی کے ساتھ جو فراڈ ہوتا ہے اس سے بھی ان کی بچت ہو سکے گی. تو ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے خیال. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.